نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. محترم سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 2-4 آیت کم 3 پارے ہم نے مکمل کر لیے. 2-4 آیتیں باقی بچی ہیں تیسرے پارے کے اندر، ورنہ تیسرا پارہ ہمارا الحمدللہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے آپ میں بے مثل اور بے مثال ہے. ہر آیت کا احاطہ کر پانا ناممکن اور محال ہے. چند آیتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جسے میں نے کوٹ کیا ہے، انشاءاللہ انہی آیتوں پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. کل کچھ آیتیں بڑی اہم تھیں جو رہ گئی تھیں. میں نے مناسب سمجھا کہ ان آیتوں کے تعلق سے بھی آپ کی معرفت کروں، کیونکہ معاشرتی اعتبار سے یا ہمارے معاشرے کے اندر جو آج پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں، جن مسائلوں کو لے کر کے، ان مسئلوں کا حل قرآن مقدس کے اندر میں بالکل موجود ہے، مگر اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس کا احاطہ نہ کر پانے کی وجہ سے یا قرآن مقدس کو اس کے مفہوم اور مطالب کے ساتھ نہ سمجھ پانے کی وجہ سے یہ پریشانیاں آج ہمارے معاشرے میں لاحق ہیں، اور آج ہم اور آپ اس پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے. اللہ رب العالمین نے آج کے معاشرے کی سوچ کو بدلنے کے لیے بڑی پیاری چیز ارشاد فرمائی، اور اللہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. یہاں مشرکہ سے مراد بت پرست ہے، اہل کتاب کی عورت نہیں مراد ہے. اہل کتاب سے بلا شبہ شادی کرنا جائز ہے، یہود و نصارہ سے شادی کرنا، یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنا بلا شبہ ہمارے لیے جائز ہے. یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا لا تنکحوا المشرکات، کہ تم مشرکہ سے شادی نہ کرو، تو یہاں مشرکہ سے مراد کون ہے؟ کافرہ، بت پرست، جو بت کی عبادت کرتی ہے. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ سنو، ان مشرکہ عورت سے شادی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی مومن یعنی مومنہ غلام لونڈی سے شادی کرو. کسی مومنہ غلام لونڈی سے شادی کرنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی مشرکہ سے شادی کریں. تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ایک مومنہ کو ترجیح دینے کی بات کی، اگرچہ وہ غلام ہو، مگر مشرکہ سے شادی کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دی. میرے بھائی اور دوستوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر میں ایمانداری نہیں دیکھی جاتی، تقوی نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی لڑکی دیندار ہے یا اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہے، یا یہ کہ دینداری اس کے اندر پائی جا رہی ہے. یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ دیکھا کیا جاتا ہے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کتنی امیر گھر کی بیٹی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کتنی فیشنیبل ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کتنی خوبصورت ہے، دنیاوی چیزوں کو، جو خوبصورتی کے جو سامان ہیں اسے کتنا وہ زیادہ استعمال کرتی ہے، یا یہ کہ فیشنیبل کتنی ہے، دنیاوی اعتبار سے پڑھی لکھی کتنی ہے، دینی اعتبار سے پڑھی لکھی کتنی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا.
یہ نہیں پوچھا جاتا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دینداری میں اس نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ بالکل نہیں پوچھا جاتا، بلکہ سارے سوالات دنیا کے ہوتے ہیں، اور جو ہماری نگاہ جس چیز کو تلاشتی ہے وہ دین کو نہیں تلاشتی بلکہ اس کو تلاشتی ہے، دنیا کو تلاشتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری کے اندر میں حدیث نمبر 5090 ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے شادی کرنے کی 4 وجہ ہوتی ہیں۔ انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے 4 وجوہات ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین طیبت یداک۔ کہا کہ کسی عورت سے تم شادی کرو تو 4 وجہوں کی بنا پر۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ ولمالها، اس کے مال کو دیکھ کر، ولدینها، ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ انسان کسی سے شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ مال دیکھتا ہے کہ مال کتنا اس کے پاس ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، ولجمالها، پھر دیکھتا ہے کہ مجھے خاندان کی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان 4 صفات میں سے دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ ہاں، اگر کسی ایک لڑکی کے اندر میں اگر یہ 4 صفات اگر پائی جا رہی ہیں تو سونے پر سہاگا ہے، بہترین ہے، اچھا ہے۔ مگر اگر کسی کے اندر میں 3 صفتیں تو پائی جا رہی ہیں مگر آخر کی صفت جو دینداری بتلائی گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ طریبت یدا فاظفر بذات الدین طریبت یدا، کہ تم ترجیح دو دینداری کو۔ اگر آپ کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں جس کے اندر اوپر کی 3 صفتیں تو پائی جا رہی ہیں، یعنی مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، مگر دینداری نہیں ہے، تو آپ ایسی عورت کو سلیکٹ مت کرو، ایسی عورت سے نکاح کرنا پسند نہ کرو۔ بلکہ اگر دینداری کے ساتھ اگر 1 2 اور صفت پائی جا رہی ہے تو بھی قبول ہے، اگر دینداری ہی صرف پائی جا رہی ہے، باقی 3 صفت نہ بھی پائی جا رہی ہے، تب بھی آپ اسے قبول کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہی اللہ رب العالمین یہاں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو پسند ہو، ولو اعجبتکم، اگرچہ آپ کو وہ پسند ہو، اللہ نے ولو اعجبتکم کے الفاظ کے ساتھ اس بات کی اور وضاحت کر دی کہ جس لڑکی کو آپ پسند کر رہے ہیں، جس مشرکہ لڑکی کو آپ پسند کر رہے ہیں، اگرچہ وہ خوبصورتی میں بے مثل اور بے مثال ہو، وہ دنیاوی خصوصیات میں بے مثل بے مثال ہو، مگر دیندار نہیں ہے، تو آپ اسے ترجیح نہ دے، بلکہ ایک غلام مومنہ عورت سے شادی کرنا آپ پسند کر لیں مگر اسے ترجیح نہ دیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، بالکل یہی بات اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرمائی، صرف مردوں کے لیے نہیں، مومنہ عورتوں کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اے مومنہ عورتوں تم کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرو۔ اللہ نے مومنہ عورتوں کو بھی کہا، مومن مردوں کو بھی کہا، تو مومنہ عورتوں کو بھی کہا کہ تم کسی مشرک مرد سے شادی مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اے مومنہ عورتوں سنو، تمہیں مشرک سے شادی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی غلام مومن مرد سے شادی کرو۔ اگرچہ تمہیں وہ مومن، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند ہے، پھر بھی دینداری کی وجہ سے، دینداری کی خاطر تم اسے چھوڑ دو اور ایک غلام مومن سے شادی کرو۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ کہیں گے اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا میرے بھائی؟ اگر آپ غور کریں تو ایک مشرکہ سے شادی کرنے کی بنا پر پوری نسل مشرک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے کسی مشرکہ عورت سے شادی کی اور اس کے ذریعے آپ کی نسل افزائش ہوئی، یعنی آپ کے بچے پیدا ہوئے، پہلی درسگاہ کون سی ہوتی؟ ماں کی گود۔ جس ماں کی گود میں آپ کی نسل پروان چڑھ رہی ہے، وہ گود مشرکہ کی ہے، وہ گود مومنہ کی نہیں ہے، توحید پرست کی نہیں ہے، بلکہ وہ گود ایک مشرکہ کی گود ہے۔ اس گود میں بچہ کیا توحید سیکھ سکتا ہے؟ اس گود کے اندر پلنے والے بچے کی تربیت کیا توحید کے ماحول میں ہوگی یا شرک کے ماحول میں ہوگی؟
بلا شبہ میرے بھائی اور دوستو، آج اپنے معاشرے کا آپ احاطہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو توحید پرست گھر ہے، توحید کے ماننے والوں کا اور توحید جس کا اوڑھنا بچھونا ہے ایسے لوگوں کا گھر ہے، مگر انہوں نے شادی کی ہے یا اس گھر کے اندر میں عورتیں ایسی آئی ہیں جن کا توحید سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ مشرکہ ہیں، شرک کرنے والے گھر سے وہ آئی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب محرم یا رجب یا شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری وہ مائیں، وہ عورتیں اپنے گھر کے اندر میں وہ بدعات و خرافات کو پیدا کرتی ہیں، بدعات و خرافات کو جنم دیتی ہیں۔ شوہر منع کرتا ہے، مرد اس گھر کا منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، مگر وہ کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے اس کام کو کرتی ہیں، یا نہیں تو کہتی ہے مجھے اپنے مائکے جانے دو، تم نہیں کرنے دو گے مجھے اپنے مائکے جانے دو۔ شوہر پریشان ہو کر کے اسے مائکے جانے کی پرمیشن دے دیتا ہے، تو کیا وہ اکیلی جاتی ہے؟ بچے کو ساتھ میں لے کے جاتی ہے۔ وہ بچہ جو ہمارا تھا آج اپنی ماں کے ساتھ جب اپنے نانا کے یہاں جاتا ہے، نانا کے یہاں دیکھتا ہے کہ حلوے پراٹھے پک رہے ہیں، آج کے دن کو 22 رجب کو کوڑے بنائے جا رہے ہیں، حلوے پراٹھے بنائے جا رہے ہیں، یا 15ویں شعبان کو طرح طرح کے مٹھائیاں بنائے جا رہے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ روحیں آئیں گی اور وہ کھائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، جس بچے کے ذہن میں توحید پیوست ہونا چاہیے، اس بچے کے ذہن میں پہلی درسگاہ کے ہی اندر شرک کو بھر دیا جاتا ہے۔ یہ خرابی لازمات ہے۔ اگر موحدہ ہوتی آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی تو اس گود کے اندر پلنے والا بچہ بھی موحد ہوتا، اس کے ذہن میں توحید جاتی، مگر آپ نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو مشرکہ تھی، اس نے آپ کے نسل کے اندر میں شرک کو داخل کر دیا۔ آپ کا بیٹا ہو سکتا تھا جنتی بن جاتا، مگر شرک کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی بن گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے جب ہم کسی مشرکہ سے شادی کرتے ہیں یا اپنے بچیوں کی شادی کسی مشرک سے کر دیتے ہیں۔ دونوں معاملہ، یا ہم مشرکہ عورت اپنے گھر میں لاتے ہیں، یا یہ کہ اپنے بیٹوں کی یا اپنے بیٹیوں کی شادی مشرک مردوں سے کر دیتے ہیں۔ وہاں بھی یہی خرابی لازم آتی ہے۔ وہاں کیا خرابی لازم آتی ہے؟ وہاں بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ تو تیجا بھی کر، بیٹی کو کہا جاتا ہے تو رجب کے کوڑے بھی بنا، بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ تو شعبان کی 15ویں رات کا اہتمام بھی کر۔ اگر وہ بیٹی یہ کہے کہ دیکھو یہ غلط ہے، میرے ابا نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمارے صاحب جو عالم صاحب آتے تھے اس نے منع کیا ہے، تو بیٹی کو دھمکی کیا دی جاتی؟ پتا ہے نا، ہمارے یہاں آئی ہے تو ہمارے قانون کو تجھے ماننا پڑے گا، نہیں مانے گی تو ہم تجھے ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھا دیں۔ بیچاری وہ بیٹی اپنے گھر کو نہ بگاڑنے کے ڈر سے کیا کرتی ہے؟ وہاں کی چیزوں کو قبول کر لیتی ہے، اور موحدہ ہونے کے باوجود بھی وہ شرک کی مرتکب ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت خراب کر دیتی ہے۔ گناہ کسے ملے گا؟ گناہ ان ولیوں کو ملے گا جس نے جان بوجھ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کسی مشرک کے ساتھ نہیں کی۔ خرابی لازم آتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کو غور کریں اور سمجھ کر کے جو ہے اپنے رشتے کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1469 نمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر متاع اگر کوئی ہے، مال اگر کوئی ہے، تو کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، دیندار عورت ہے۔ دیندار عورت اگر آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر میں دین پیدا ہوگا، آپ کے بچوں کے اندر میں دین پیدا ہوگا، اور اگر مشرکہ آئی تو آپ کے گھر میں بھی شرک آئے گا، آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی شرک آئے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آگے چلیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جس سے ہمارا معاشرہ آج ناآشنا ہے، ہمارے نوجوان طبقوں کے لیے جو خاص طور سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا، اور یہ ایک واقعے کے تحت نازل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور عورتوں کے تعلق سے، دیکھیے یہ شریعت کا مسئلہ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے بتانے میں شرم محسوس نہیں کی، جو سب سے بڑا باحیا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی باحیا ہو سکتا نہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی باحیا ہو سکتا نہیں؟ صحابہ کرام اور صحابیات کرام کے مرتبے کا کوئی باحیا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ حیض کے بارے میں۔ عورتوں کو ایک مخصوص ایام میں
ایک مخصوص معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جسے حید کے نام سے عربی میں یاد کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ وہ لوگ آپ سے حید کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَضَاء، یہ ایک ناپاکی ہے یا ایک یہ گندگی ہے. آپ ان سے کہیے یہ گندگی ہے. فَأَطَوِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب عورتوں کو جب ان ایام میں وہ ہو، عورت کے ساتھ جب یہ ایام داخل ہو جائیں یا یہ مخصوص دن ان کے ساتھ جب لاحق ہو جائے، تم ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ. شوہروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب کیا؟ تم ان سے شوہر بیوی کے رشتے قائم نہ کرو. آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان ایام میں عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے یا ان سے صحبت نہیں کرنی چاہیے، شوہر بیوی کے رشتے قائم نہیں کرنے چاہیے، وہ اس چیز کو نہیں جانتے. تو یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو معلوم ہو جائے آج کے بعد، اور آپ کے دوست و احباب میں سے اگر کسی کو یہ بات نہیں پتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جی ہاں، ایسے کنڈیشن میں شوہر بیوی کے رشتے قائم کرنا گناہ ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کسی دوست و احباب کے بارے میں کہ وہ اس غلطی کے مرتکب ہے تو آپ اسے آگاہ کریں کہ غلطی ہے، اس سے وہ پاک رہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ ان ایام میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ان کے قریب بھی مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. 7 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن. ہاں 7 دن کے علاوہ اگر معاملہ اگر یہ جاری ہے تو پھر وہ حید نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام خون ہے. اور اللہ کے نے فرمایا وہ شیطان کا کچوکا ہے. شیطان ایک ضرب مارتا ہے نس کے اندر جس سے وہ پھٹ جاتا ہے اور خون نکلنا جو ہے بند نہیں ہوتا. تو 7 دن ہی جو ہے زیادہ مدت، اکثر مدت جو ہے وہ 7 دن. اقل مدت 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے. عورتوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے. تو اکثر مدت 7 دن ہے. 7 دن کے علاوہ بھی اگر یہ معاملہ بند نہیں ہوا تو یاد رکھیں وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ بے شک پاک ہو جو ہے 7ویں دن کے بعد نہا کے پاک ہو سکتی ہے. تو حق فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ تو آپ اس کے پاس آئیں مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اس جگہ پر جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیے میں بہت ہی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. آج ہمارا ماڈرن زمانہ ہے، ہمارے بچے جوانی سے پہلے ہی ایسی ایسی معرفت حاصل کر چکے ہوتے ہیں جس کا ہم اور آپ کو اندازہ بھی نہیں. آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج فاسٹ لٹریچر کا معاملہ ہے. ایسے ایسے لٹریچر ٹی ویوں پر ایسے ایسے جو ہے ایڈورٹائز آتے ہیں جس سے ہمارے بچے کے ذہن بڑے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بڑے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں ذہن. مگر سب سے بڑی خرابی لازم یہاں آتی ہے کہ انہیں شریعت کا حکم معلوم نہیں ہوتا. عورتوں سے صحبت کرنے کے ایک مقام ہے، جگہ ہے، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. دیکھیں یہاں بھی اللہ نے کہا کہ جب آپ وہ پاک ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو آپ وہاں سے آئیں جہاں سے اللہ نے آپ کو آنے کا حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے. اگلی آیت میں اس کی وضاحت دیکھیے نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. یہ ایک واقعے کے تحت یاد نازل ہے. یہود اور نصارہ کا ایک معاملہ تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر عورت سے صحبت کرنے میں اگر پیچھے کی طرف سے آئیں یعنی جماع تو اس کے اصل جگہ پہ ہی کریں. صاف طور پہ کہیں دیکھیے قبول اور دبر کہا جاتا ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آپ کی بات آ جائے. اللہ نے اس الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے جب اللہ کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں آ رہی، اللہ نے ایک حق بات بیان فرمائی ہے تو ہم اور آپ تو کہیں بھی رکھتے. قبول کہتے ہیں پیشاب کے راستے اور دبر کہتے ہیں پخانے کے راستے. واضح انداز میں قبول کسے کہتے ہیں؟ پیشاب کے راستے کو، اور دبر پخانے کے راستے کو. تو یہود و نصارہ کا یہ معاملہ تھا کہ اگر پیچھے کی طرف سے آ کر کے کوئی اپنی بیوی کے قبول میں ہی جمع کرے، پیشاب کے راستے میں ہی جمع کرے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کی آنکھ ٹیڑھی اور ترچھی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو آ سکتے ہو. فأتوا حرثکم انا شئتم تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتیاں میں آ سکتے ہو. کوئی حرج نہیں ہے، آگے سے دائیں سے بائیں سے جیسے بھی تمہارا دل چاہے آ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بچہ بھینگا پیدا ہوگا یہ بھی بے محل بات ہے. مگر یاد رکھو آؤ کہاں پر؟ قبول کے اندر میں.
اللہ نے کیا کھیتی سے تعبیر کی. کھیت کا معاملہ کیا ہے؟ جب آپ کھیت میں بیج ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فصل نکلتی ہے نا، فصل نکلتی ہے. اگر آپ کھیت کے علاوہ اگر کسی سڑک پہ بیج ڈال دیں فصل پیدا ہوگی؟ نہیں. فصل سے مراد اولاد ہے. فصل سے مراد کیا ہے؟ اولاد ہے. تو جب آپ جمع قبول میں کریں گے تو ہی اولاد پیدا ہوگی. اگر آپ نے اس کے علاوہ کے راستے میں اگر آپ نے جمع کیا تو کیا ہوگا؟ اولاد پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہر سکون، اللہ نے کھیتی سے تعبیر کی. تم جہاں سے آؤ چلے گا، مگر آؤ کہاں پہ؟ جو اصل محل ہے، جو کھیتی ہے، جہاں سے فصل پیدا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کی جگہ میں آئے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت برسے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2162 ہے، کہا ملعون من اتی امرأۃ فی دبرها. اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے ایسے شخص پر جو اپنی بیوی کے دبر کے اندر میں آتا ہے، یعنی وہ جمع اصل جگہ کو چھوڑ کر کے پیچھے کے راستے سے کرتا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ، یہ میں نے یہ کھل کے اس لیے بیان کیا کہ کئی بھائیوں نے سوال کیا کہ اس طرح سے اگر جمع کیا جائے تو کیا غلط ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں. استغفر اللہ. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ لا علمی کی وجہ سے ہے. یہ جو ہمارے مغرب معاشرے نے جو شکنجہ کسا ہے ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں پر، مغرب نے جو شکنجہ کسا ہے ہمارے ذہنوں پر، ہمارے مسلمان ذہنوں پر، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں شریعت کی معرفت نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا ہونا چاہیے. اس وجہ سے آج ہم اس بیماری میں ملوث ہو رہے ہیں اور اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ کے لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایسا کرتا ہے، اسے اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو، اسے گرا کے مار. میرے بھائیوں کو اتنا بڑا گناہ ہے، مگر نہ جاننے کی وجہ سے اس غلطی کے اندر میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستو یاد رکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، معاملہ زیادہ بڑا ہو جائے گا، ایک طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق ہم اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ آج کل ساس بہوؤں کے معاملے بہت زیادہ جو ہے طول پکڑتے جا رہے ہیں. ہر ایک گھر کے اندر یا ہر 3 گھر میں سے ہر دو گھر کے اندر میں یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ وہاں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور غصے کے اندر میں آ کر کے شوہر طلاق 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 ایک بار کہہ دیتا ہے، پھر معاملہ وہاں جا کے پھنس جاتا ہے. اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ امت مسلمہ اس میں کئی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. بعض گروہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک بار شوہر نے طلاق 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 3 بار کہہ دیا تو بس وہ بیوی اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی. ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وہ حرام نہیں ہوئی، اس کی ایک ہی طلاق ہے. میرے بھائیوں اور دوستو یاد رکھیں، طلاق کبھی کوئی خوشی میں نہیں دیتا ہے خوشی میں، غصے میں دیتا ہے، اور غصے پر شیطان حاوی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ شیطان 2 مرتبہ 2 جگہوں پر انسان پر قبضہ کرتا ہے، ایک لالچ کے وقت میں اور ایک غصے کے وقت میں. تو جب انسان طلاق دیتا ہے اپنی بیویوں کو تو غصے میں دیتا ہے، ماں نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا، یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے انسان غصے میں اور طلاق دے دیا. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ہم سے یہ کیا غلطی سرزد ہو گئی. بہت زیادہ نادم ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کو انسان کا مزاج معلوم تھا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہماری سوچ پیدا کی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمارا ذہن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں غصہ دیا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ غصے کے عالم میں کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا اپنی زندگی میں کون سا بھوچال پیدا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر میں کون سی پریشانیاں کھڑا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے معاملے کو سلجھانے کے لیے ہمیں موقع فراہم فرمایا، ہمیں موقع عطا کیا، مگر اس موقع کو ہم مسلمانوں نے تنگی سے تبدیل کر دیا. ہم نے اس موقع کو، اس راحت کو، اللہ نے جو ایک راحت والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا اور ہمیں اپنی غلطی کو سدھارنے کا ایک موقع دیا، اس موقع کو ہم نے تنگی کی وجہ سے گنوا دیا. میرے بھائیوں دوستو، ہمارے کچھ بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا جائے تو 3 نافذ ہو جاتا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طلاق زیادہ ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو 3 نافذ کر دی جائے گی.
بے شک ہم بھی مانتے ہیں یہ کہا، مگر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کثرت سے طلاق ہو رہی تھی. جی ہاں، کثرت سے طلاق ہو رہی تھی، تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس معاملے کو روکے. جب وہ معاملہ رک جائے گا تو خلیفہ وقت کا وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. کیوں کہ کسی خلیفہ کا یا کسی قانون داں کا بنایا ہوا قانون ابدی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ وقتی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے اجین شہر کی حالت خراب ہو جائے اور دھارا 144 لگ جائے. مان لیجئے ایک کلیکٹر جو ابھی موجود ہے اس نے دھارا 144 لگا دی. سنیے گا بڑے دھیان سے اس مثال کو. اب اسی دھارا 144 جو اس نے لگائی ایک انشچت کال کے لیے کہ جب تک ماحول شہر کا ٹھیک نہیں ہوگا یہ دھارا ختم نہیں ہوگا. اب اسی دوران اس کلیکٹر کا تبادلہ کسی اور جگہ ہو جاتا ہے، دوسرا کلیکٹر اجین میں تشریف لے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب شہر کا ماحول اگر خراب ہونے کی بجائے اب شانت ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو جو نیا کلیکٹر آیا ہے وہ پرانے کلیکٹر کے اس آدیش، اس حکم کو جو 144 جو دھارا ہے اس کو وہ باقی رکھے گا یا ختم کر دے گا؟ کیا کرے گا بھائی؟ جو ایک علت تھی، شہر کا ماحول خراب تھا، اس نے دھارا لگا دی. اب شہر کا ماحول ختم جو ہے اچھا ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ دھارا ختم کر دی جائے گی. بالکل یہی معاملہ حضرت عمر بن خطاب کا تھا کہ انہوں نے ایک غلطی کو دیکھا کہ زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے ایک حکم صادر فرمایا. جب وہ غلطیاں ختم ہو گئی، وہ پریشانی ختم ہو گئی، حکم بھی ختم ہو گیا. کیوں کہ کسی آدمی کا بنایا ہوا قانون ابدی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے. رب کا بنایا ہوا قانون ابدی ہوتا ہے، نبی کا بنایا ہوا قانون ابدی ہوتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اگر تم طلاق دینے کا اگر ارادہ کر ہی چکے ہو، اگر تم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر تم طلاق دینے کا ارادہ کر چکے. مگر یہاں پہ ایک اور معاملہ، ایک اور راحت ابھی ہے. کیا ہے؟ دونوں 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کر پاتے. غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا 3 مہینے کے اندر. شوہر اپنے گھر، بیوی اپنے گھر چلے گئے، 3 مہینے کے بعد آزاد ہو گئے. مگر جب آزاد ہو گئے 3 مہینے کے بعد، جب دونوں الگ الگ ہو گئے، الگ ہونے کے بعد اب دونوں کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے وہی بیوی چاہیے. بیوی کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے وہی شوہر چاہیے. بچے جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے پریشان ہو رہے ہیں. دونوں کو جب احساس ہو گیا کہ ہم دونوں کو ساتھ ہی رہنا چاہیے، تو شریعت نے یہاں بھی راستہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ نکاح جدید کر کر کے نیا مہر ہوگا، دوبارہ نکاح ہوگا اسی شوہر کے ساتھ میں، پھر سے نکاح ہو جائے گا اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ وہ جو 2 لائف لائن تھا، الطلاق مرتان، جو اللہ نے کہا ہے یہاں پہ آیت نمبر 229 کے اندر میں، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 بار ہے. 2 لائف لائن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. وہ 2 لائف لائن آپ کی ختم ہو گئی. اگر اب آپ نے مستقبل میں پھر کبھی آپ نے طلاق دیا تو پھر دونوں کے اندر جدائی ہو جائے گی. 1 سیکنڈ بھی بیوی پھر اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی، وہ اپنے میکے چلی جائے گی. اب اگر وہ شوہر چاہتا ہے کہ میں اسی بیوی سے شادی کروں تو شادی نہیں کر سکتا. کب تک نہیں کر سکتا؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ بیوی کسی دوسرے مرد سے شادی کرے. کس نیت سے؟ ایک رات کے لیے نہیں. یہ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عیاشیوں کے اڈے کھولے گئے حلالہ کے نام پر. یہ تو عیاشی کرنے کا ایک ذریعہ نکالا گیا ہے حلالہ کے نام پر. یہ الزام دیتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو اہل حدیث نہیں مانتے، ان کے فیصلے کو، طلاق کے فیصلے کو اہل حدیث نہیں مانتے. مگر میں ان سے سوال کرتا ہوں، میں ان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو انسان حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں عمر بن خطاب کا قول موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والے اور کرنے والی اگر لائے گئے، میں دونوں کو زنا کی سزا دوں گا، رجم کر دوں گا، دونوں کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دوں گا. تو یہ قول کیوں نہیں مانتے؟ یہ حکم کیوں نہیں مانتے؟ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت بڑی پسند ہے ہمارے بھائیوں. بے شک ہمارے صحابی ہیں، ہم ان کی روایت قبول کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. رفع دین نہ کرنے کے لیے
عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ملتی ہے کہ ان کا اپنا فرمان ہے کہ میں رفع دین نہیں کرتا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا تھا کہ رفع دین آپ نے آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا. حالانکہ ان سے یہاں پر تسامح ہوا، ان سے یہاں پر بھول ہوئی ہے، اور خود کئی صحابی نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں، مگر ان سے یہاں پہ بھول ہو گئی. اگر بھول نہ ہوتی تو آپ کتاب کسی بھی حدیث کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے، رفع دین نہیں کرنا چاہیے، تو میں کسی بھی حدیث کتاب اٹھا کے کھول لیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی محدث نے رفع دین کرنے کا باب تو قائم کیا ہے، اپنے صحیح حدیث کے اندر میں رفع دین کرنے کا باب تو قائم کیا ہے، مگر رفع دین نہ کرنے کا ایک بھی بات قائم نہیں کیا. یا رفع دین کرنا منسوخ ہے، اس باب اس معاملے پر بھی کوئی بات نہیں قائم کیا. کیوں؟ منسوخ کی حدیث ہی نہیں تو باب کہاں سے محدثین قائم کرتے ہیں؟ محدثین بھائی باب وہاں قائم کرتے ہیں جس معاملے میں حدیث موجود ہوتی ہے. جب رفع دین منسوخ ہونے کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو محدثین باب کیسے قائم کرتے ہیں؟ یا رفع دین جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اس تعلق سے کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو محدثین جو ہے نفی رفع دین کی باب کیسے قائم کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے قائم نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے حلالہ کے تعلق سے کہ لعنت اللہ المحلل والمحللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کرنے والی پر بھی. تو اس روایت کو کیوں نہیں مانتے ہمارے بھائی؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے ایک رات کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے. اب پھر اس نے جو دوسرے شوہر سے شادی کی ہے، اب اس کے ساتھ بھی اس کا اگر نہیں جم رہا ہے 6 مہینے میں، سال بھر میں، اس کے ساتھ بھی طلاق ہو جائے یا وہ اس شوہر کا انتقال ہو جائے اور یہ عدت گزار لے، پھر اگر وہ پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. مگر یہ جو راستہ نکالا گیا ایک رات والا، دوسرے شوہر کے ساتھ گزارو، عیاشی کرو، کل ہو کے طلاق دے، پھر عدت گزارو، پھر شادی کر لو، یہ میرے بھائی اور تو شریعت کا معاملہ نہیں ہے. اور اس معاملے پر کئی ممالک کے اندر میں بحث ہو چکی ہے، عورتوں نے معاملہ اٹھایا ہے کہ کیا ہماری عزت اتنی ہلکی ہے، غلطی کرے شوہر بھگتنا پڑے ہمیں. میرے بھائیوں دوستوں، یہ خرابی کب لازم آتی ہے؟ یہ خرابی تب لازم آتی ہے جب ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے غلطی سدھارنے کا ہمیں موقع دیا ہے، اور طلقتان نہیں کہا کہ ایک ہی بار 2 طلاق نہیں، بلکہ الطلاق مرتان کہا، طلاق 2 مرتبہ ہے. اور یہ 2 مرتبہ جو بات کہی جا رہی ہے یہی طلاق رجعی ہے، یعنی اس میں آپ لوٹا سکتے ہیں اپنی بیوی کو. تو میرے بھائیوں دوستوں یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور میں آخری مثال بیان کر کے بات ختم کروں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کے عالم میں طلاق دے دی تھی. انہوں نے ایک نہیں طلاق کہا تھا، ایک بار کہنے کی روایت بھی نہیں ملتی، انہوں نے طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ. عمر بن خطاب نے جب یہ خبر دیا اللہ کے نبی کو کہ جو ہے حیض کے عالم میں عبداللہ ابن عمر یعنی میرے بیٹے نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے. اگر ایک ہی بار میں معاملہ صاف ہو جاتا تو اللہ کے نبی کبھی نہ کہتے کہ اے عمر جا کے اپنے بیٹے کو کہو عبداللہ کو کہ وہ رجوع کر لے. کبھی کہتے نہیں کہتے. تو پتہ یہ چلا کہ غلطی اگر ہم سے ہو جاتی تو سدھارنے کا موقع اللہ نے دیا ہے 2 مرتبہ. تیسری بار میں معاملہ صاف ہوتا ہے. اگر ایک مجلس میں اگر کوئی انسان 1 مرتبہ میں 30 بار میں طلاق 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 کہتے رہے تو بھی وہ ایک ہی بات ہے. کتنی؟ ایک ہی بات ہے. پھر اور اللہ نے کہا بھی ہے طلاق دینے کا طریقہ بتلایا کہ 3 طہر میں 3 طلاق. طہر کسے کہتے ہیں؟ پیریڈ کے بعد جو پاکی آتی ہے اسے طہر کہتے ہیں. 3 طہر میں 3 طلاق ہوگی تو 3 واقع ہوگی. ایک ہی بار میں طلاق کی 3 واقع نہیں ہوگی. مطالعہ کریں حدیث کا میرے بھائیوں دوستوں، معاملہ صاف ہو جائے گا. بہت زیادہ ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں اللہ اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے معاشرے سے اس طرح کی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.